بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطینا کل کوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ اور آپ کی تمام مشکلات، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں یا گھریلو مشکلات، سب آپ کی حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے یا گھریلو مسائل ہیں، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت اور پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں جس سے آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ روزانہ پڑھیں، چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بار پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوگا، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو وظیفہ پڑھ کر سوئے تو صبح مالا مال ہوگا انشاءاللہ۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور پریشانیاں، چاہے وہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہوں یا گھریلو پریشانیاں ہوں، یا کوئی بھی پریشانی ہو، اگر آپ سالوں سال سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بے حد عاجزی کے ساتھ اور مجرب وظیفہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں، جو بالکل ہی آسان ہے۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا موضع فرمائیں گے اور ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی جتنی بھی حاجات اور مشکلات ہیں تمام ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات
کی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک ہی رات میں اس کو کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنانے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اتنا مجھے وظیفہ کہ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور جب تک اس کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں اس کا ذکر کسی سے مت کریں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، میرے بھائیوں دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجات ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کو، حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت اور مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا جائے گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں اور اپنی قسمت کو خود بدلیں۔ آپ لوگ قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں ہی پڑھی تو گھر میں پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ لیکن عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں تو وظیفہ چاہے تو جائے نماز پر اسی وقت فوراً کر لیں یا نماز عصر سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کریں، چاہے ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کریں اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس
کے بعد ایک مرتبہ جو ہے آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو یا آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب اس کے بعد اپنی نیتوں کی حاجت کر لیں، ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں یا 100 حاجتیں ہوں، سب حاجتوں کو اپنی نیت میں رکھیں کہ فلاں فلاں پریشانی ہے، اگر آپ کو اس کی بھی نیت کر لیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ جتنی نیت، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان وظیفہ ہے کہ دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ پھر سے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد جو آخری اسم آپ نے پڑھنا ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ سے درود پاک کا ورد کیجئے۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، اور پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، اور پھر 11 مرتبہ یا رحمان، اور پھر آخر میں اس کے بعد دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت سے فوائد ہیں کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔